جو وقت سے پہلی چیزیں چاہتے ہیں، جن کی بے چینی بڑھ گئی ہے، ظاہر ہے وہی چاہیں گے نا کہ جمہوریت وقت سے پہلے ختم ہو جائے، غیر جمہوری غیر سیاسی انداز سے کوئی تبدیلی آئے. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں، سیاسی پارٹی کو تو میں نہیں کہتا. میں کل کی بات ہے، آج خواجہ صاحب تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن کل کی بات ہے. ایک طرف آپ ان کو باتیں سنا، ایک طرف کہہ رہے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں. سن تو لیں. جی جی سنائیں. ہم نے تو ہمارا لب و لہجہ، ہمارے الفاظ، ہماری لینگویج وہ نہیں تھی جو ان دوستوں کی کچھ مہینے پہلے آپس میں تھی. ہم نے خاندانوں پہ بات نہیں کی، ہم نے گھروں پہ بات نہیں کی، ہم نے شخصیات پہ بات نہیں کی. سر آپ نے تو ملک میں آگ لگانے کی بات کر دیا، پھر آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ خود ہی کہہ رہے ہیں اس بات پہ بات نہ کریں. بھلا آپ کس جماعت میں ہیں جو آپ مجھ سے یہ سوال کریں؟ میں آپ کو منع کر رہی ہوں چانڈیو صاحب، ان سے بھی کہنا، میں نہیں، وہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے. میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. جی اگر وہ کریں تو وہ اگر ہم پر تنقید کریں تو وہ ٹھیک ہے. نہیں سر، انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی بات کی، انہوں نے پرانی بات کی نہیں ہے سپیچ کی. سن تو لیں. میں یہ کہتا ہوں، لیکن وہ دفعہ ہو گئی بات. جب وہ ختم ہو گئی تو اس میں جب ہم نے ایک معذرت کی کہ بھائی کس کی دل آزاری ہوئی ہے، اب اس موضوع کو ختم ہونا چاہیے نا. اس موضوع کو لے کر بیٹھنا کیا مطلب ہوا؟ اب ختم کر دینا چاہیے نا. جب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، درست ہو گئی ہیں، صورتحال معمول پہ آ رہی ہے، اب آپ اس موضوع کو دوبارہ اٹھائیں تو مجرم تو آپ بن جائیں گے. خواجہ صاحب نے وہ ایشو چھیڑا، میں تو کہتا ہوں اس کو چھوڑیں. کون سی بات بھائی؟ میں نے کیا گناہ کیا؟ انہوں نے معذرت کی سر، ہے. انہوں بھائی نے میں نے نہیں کیا کیا. غلطی کی ہے چانڈیو صاحب؟ چانڈیو صاحب آپ کس بات پہ ناراض ہو گئے؟ بھیا میں نے کیا گناہ کر دیا مجھے بتائیں، میں اگر کوئی گناہ کیا معذرت کر لوں آپ سے. نہیں سر، انہوں نے وہ بات ہی نہیں کی. انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بات کی تھی، انہوں نے وہ بات ہی نہیں کی. اینی وے حیدر عباس رضوی صاحب یہ چھوڑیں یہ بات. وہ یہ کہتے ہیں جیسمین جی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. سر وہ بات ہی کچھ ایسی تھی انفارچونیٹلی. اب کیا کر سکتے ہیں، چھوڑیں اس پہ بات نہیں کرتے. وہ بس لیٹ بائی گونز بھی بائی گونز، اللہ کرے اس کو سب بھول جائیں. حیدر عباس رضوی صاحب واک آؤٹ کی نوبت کیوں آئی؟ آپ کا ایجنڈا یعنی کہ اپوزیشن کا ایجنڈا اور حکومت کے ایجنڈے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ملک اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں سب کا ایجنڈا ایک ہونا چاہیے؟ پاور نہیں ہے، آپ نے کہا لوگ بنگلہ دیش جا رہے ہیں. بھائی کیا کریں، اس کا کوئی حل بتا دیں. بجلی پیدا کرنے کی طاقت ہے لیکن پیدا نہیں کر پا رہے، مینیج نہیں کر پا رہے، اس کا کوئی حل بتا دیں. سو حل کیا ہے ان باتوں کا؟ دیکھیے جیسمین، جو اپوزیشن اجلاس ریکویزٹ کرتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں صرف نظر ہوئی ہیں حکومت سے، یا حکومت کہیں جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے کہ کچھ سبجیکٹس کو صرف نظر کر رہی ہے، تو پھر اپوزیشن ان تمام نکات کو ٹیک اپ کرتی ہے. اور ہم نے جب اجلاس ریکویزٹ کیا تھا تو اس میں جو ایجنڈا تھا اس کا ہم نے بنا کر سیکریٹریٹ میں جمع کرایا تھا. اور اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ایجنڈا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کا وہ وہی ہوتا جو اپوزیشن نے ریکویزٹ کیا. مگر اتفاق سے ایسا نہیں ہوا اور حکومت نے نہیں چاہا تو پھر تھوڑا سا زور آزمائی کرنا پڑی، واک آؤٹ کیا، اور اس کے بعد پھر چیزیں سیٹل ہوئیں. نہیں سیٹل کیا ہوئی؟ میں نے جیسے کہا کوئی حل بتایا پانی اور بجلی کے وزیر نے یا وزیر داخلہ نے؟ اور کیونکہ ایجنڈا تو یہی تھا نا کہ ٹارگٹ کلنگز اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی افراتفری، نظام کا درم بھرونا، کوئی گورننس کے حوالے سے کوئی کوشچنز کے آنسرز، کوئی کانکریٹ آنسرز آئے آپ کے سامنے؟ میرے خیال سے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ تشریف نہیں رکھتے تھے، اور جو وفاقی وزیر پانی اور بجلی ہیں نوید قمر صاحب وہ تشریف رکھتے تھے، مگر انہوں نے میرے خیال سے کل کے لیے اٹھا رکھا ہے ان باتوں کو. شاید کل وہ جواب دیں اس کا. مگر جو سچویشن ہے اس وقت پورے پاکستان میں بجلی کی، اور خاص طور پر کراچی میں، تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جو KSC کی گاڑیاں ہیں رینجرز نے ٹیک اوور کر کے اب ان کو جو ہوسٹیج بنا ہوا تھا KSC کا ہیڈ آفس اس سے نکالا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اقدام جو ہے وہ ایک انتہائی اقدام ہے. کاش یہ صورتحال پہلے ٹیکل ہوتی. جو KSC کی مینجمنٹ ہے اور جو KSC کی یونین ہے ان کی جو محاذ آرائی ہے اس سے کراچی کے لوگ اب عاجز آ چکے ہیں اور اس مسئلے کو سیٹل ہونا چاہیے. مگر میرے خیال سے شاید گورنر صاحب کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ آ کے سیٹل کریں. وہ بہت زیادہ کیونکہ ہمیں کوئی اور کسی کی جانب سے انٹرسٹ دکھائی دیا نہیں اس کو سیٹل کرنے میں.
یہاں آپ کچھ کہنا چاہیں گے چانڈیو صاحب؟ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس محاذہ رائی کو خدا را آپ ختم کر دیں؟ اس پہ کتنا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا. اور ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنر صاحب نے ایک تاریخ دے دی ہے, انہوں نے کہا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اور مہلت چاہیے. کسی بھی سینئر بندے نے آ کر یہاں بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ صدر صاحب یہاں پر رہے, اس کے باوجود آپ لوگوں نے یہ ختم نہیں کروایا معاملہ. چانڈیو صاحب, اچھا سوری, چانڈیو صاحب کو آواز ہی نہیں آ رہی. سعد رفیق صاحب, یہ معاملہ پورے ملک کا بن چکا ہے. کراچی میں تو خیر ہے, جیسے انہوں نے کہا ایک انوکھی صورتحال ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ لوگ اسلحہ لے کے اللہ معاف کرے زد و کوب کرنا شروع ہو جائیں اور جو ہے وہ بلڈنگز کا گھیراؤ کر لیں اور وہاں پہ لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے دیں. اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز تکتی رہے. حیران کن بات یہ ہے کہ رات تک میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا رہا, وہ دیکھتے رہے. ریلویز ہیں تو اس کا سوا ستیاناس. کوئی ادارہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی چل نہیں پا رہا. اس میں اپوزیشن کا کیا رول ہے؟ کیا اپوزیشن بھی صرف تنقید ہی کرتی رہے گی یا کوئی حل بھی دے گی؟ دیکھیے, اپوزیشن کا کام تنقید کرنا بھی ہے اور بلا شک تجاویز دینا بھی ہے, اور تنقید بھی کی ہے, تجاویز بھی دی ہیں. مثلاً جو لا اینڈ آرڈر کا پاکستان میں مسئلہ کریٹ ہوا ہے, اس پہ جب سے ہم اپوزیشن کر رہے ہیں, کوئی تقریباً 3 مہینے بعد ہم اپوزیشن میں آ گئے تھے, تو ہم نے مسلسل ان کو پرپوزلز بھی دیے ہیں, کرٹیسزم بھی کیا, اس کا ریزالو بھی بتایا. ابھی کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب مالیاتی بدنظمی کے اوپر ایک 10 پوائنٹ چارٹر ہم نے ان کے آگے رکھا تھا, اور 1.5 مہینہ 45 ڈیز کنٹینیوسلی ہمارے ایکسپرٹس جو تھے ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, لیکن ہر میٹنگ کے بعد فیڈ بیک ہمیں یہ ملتا تھا یہ سنجیدہ نہیں ہے. میں ذرا آنا چاہتا ہوں ڈائریکٹلی بجلی کی جو پاور لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے. آپ نے بار بار یہ پوائنٹ ریز کیا کہ ریزالو کیا ہے. دیکھیے, اس وقت سب کو معلوم ہے یہ بات, میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں مگر مجھے بھی معلوم ہے کہ جو تھرمل پاور یونٹ ہیں اگر وہ اپنی پوری قوت سے چلائے جائیں تو پاکستان میں 1 میگا واٹ بجلی کا بھی جو ہے وہ شارٹ فال نہیں ہو سکتا, لیکن سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کئی 100 ارب روپے کا پہنچ چکا ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت نے اس سرکولر ڈیٹ کو مینیج کرنے کے لیے کون سے مؤثر اقدامات کیے ہیں. یہ سوال بھی ہے کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جہاں 350-400 ارب روپے کا سالانہ لیکیج اور لوٹ مار ہو رہی ہے, اگر اس کو روکا جائے تو کیا سرکولر ڈیٹ کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اب میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. 18ویں ترمیم کے بعد یہ پاور جنریشن کی جو اتھارٹی ہے یہ صوبوں کو مل گئی ہے. تو اگر صوبہ پنجاب میں ابھی کل 18ویں ترمیم ہوئی ہے, ہم نے وہاں پہ کوئی 1400-1500 میگا واٹ بجلی کی پروڈکشن کے لیے جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہیں ان کی بنیاد رکھنی شروع کر دیا, پلانز کر رہے ہیں جو اگلے 2-3 مہینوں میں سامنے بھی آ جائیں گے. یعنی 42 ٹیکسٹائل ملز ہیں پنجاب میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 25 سے 30 میگا واٹ بجلی کے گنے کے فضلے سے ہم بجلی کی پروڈکشن کر سکتے ہیں, اور اس میں وہ پیسے بھی ڈال رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب بھی ان کو ایکویٹی دے گی, تو وہ تقریباً 1200-1300 میگا واٹ بجلی تو صرف ٹیکسٹائل ملز پیدا کر سکتی ہیں ایک پروونس کے اندر. اس کے بعد آپ کے ونڈ ملز کا معاملہ ہے, آپ کا یہ جو کول انرجی ہے اس کا استعمال ہے, اور جو چھوٹے ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس ہیں جو بنتے ہیں 3-4 سال میں, لیکن الٹیمیٹلی وہ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن سینٹرل پاور پہ کک بیک کھائے جائیں گے, ڈبل ریٹ پہ قوم کو بجلی دینے کی کوشش کی جائے گی. اگر ہم پیٹ سے سوچنا شروع کر دیں گے, میں بار بار کہتا ہوں, تو پھر تو قیامت تک بجلی کا شارٹ فال ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں. تو ریزالو موجود ہے, اگر ہم پنجاب میں ریزالو کر سکتے ہیں, اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں. 3.5 سالوں میں یہ ہمیں ذرا گن کے بتا دیں وہ کون سے ٹھوس اقدامات ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے مرکزی حکومت نے اٹھائے ہیں, سوائے ان رینٹل پاور کے جو ڈبل ریٹ پہ قوم کو بجلی مہیا کرنے کے لیے لیے گئے ہیں, اور مسئلہ پھر حل نہیں ہوا ہے. چانڈیو صاحب, کوئی ایسے اقدامات جو آپ ہاؤس میں بھی بتا سکتے ہو, عوام کو بھی بتا سکتے ہو کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں اس طرح تو نہیں چل سکتے سر؟ وزیر اعظم نے بھی بیرون ملک تقریر کی, انہوں نے مشرف صاحب پہ اتنی لمبی چوڑی تنقید کر دی, لیکن اپنے 3.5 سال میں کوئی پلاننگز, کوئی ڈیمز جو آپ بنانا جا رہے ہو, کوئی فیزیبلٹیز, کچھ تو کیا ہوگا آپ لوگوں نے؟ میں پہلے تو بتا دوں کہ جتنی دیر آپ نے گفتگو کی ہے, کہاں سے بات چھیڑی ہے, میں نے بالکل نہیں سن پایا آپ کے سسٹم کی وجہ سے. بالکل اوکے سر, سوری, سیٹلائٹ کی وجہ سے آپ کی بات, آپ کا کوئی بات نہیں, بجلی پہ بات ہو رہی ہے سر, بجلی پہ بات ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں. پہلی بات یہ ٹھیک, آپ درست کہتے ہیں, آپ کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ سنتے ہیں تو قیامت آ جاتی ہے, اب تو سننے سے آ رہی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں فائز صاحب. میں کہتا ہوں کہ ہمارے سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, ہم نے آغاز کیا 88 میں جو بھی ہماری پالیسی تھی, اور ان کے دور تک وہی پالیسی چلی, لیکن جو انہوں نے ان کو کینسل کروایا, ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا, پھر انہی کے ساتھ معاہدہ کیا. اس بات کو چھوڑیں, اب آئے حل پر. حل یہ ہے کہ جو بھی منصوبہ آپ بنائیں گے, کم سے کم 4 سال 5 سال تو اس منصوبے کو لگے گا, پروجیکٹ کو, جب آپ بجلی جا کر پیدا کریں گے. یہ 2 بار آئے, ہم نے تو آغاز کیا, ہم نے اب سن لیں
हमने केटी बंदर में आगाज किया, हमने कोयले पर मंसूबे पर अमल दरामद एक स्कीम शुरू की। आज अगर उसको बंद न किया जाता, आज अब उससे बिजली पैदा होती, आज कोई नतीजा हम दे सकते, लेकिन इन्होंने एक खास जहनियत की वजह से उस प्रोजेक्ट को बंद किया। आज हमने फिर उसी पे शुरू किया है। आज कहते हैं उनके साइंसदान पाकिस्तान के कि यही एक तरीक़ेकार है। पानी से बिजली पर इन्होंने क्या मंसूबा बनाया? इन्होंने बिजली के बुनियाद पर ऐसा इशू छेड़ा जिसमें पूरा मुल्क हिल के रह गया था, आखिर उससे दस्तबरदारी अख्तियार करनी पड़ी इन्होंने अपनी सियासत की वजह से। लेकिन हम कहते हैं कि हमने फिर मंसूबा शुरू तो किया है, हमने किसी मंसूबों का आगाज़ तो किया है। अब अगर मुझे पता होता तो मैं तफसील ले आता कि कितने मंसूबे हो रहे हैं और किस पे अमल दरामद है। लेकिन अब मैंने बात, मैं फिर कहता हूँ तमाम दुनिया इसमें मुत्तफिक है कि भाई सिंध के कोयले पर जो बिजली बनेगी वो कई सौ साल तक हम उस पर चलेंगे भी और हमारे लिए हमसे ज़रूरत से ज़्यादा भी होगी। हम उस पर आगाज़ कर चुके हैं, तेज़ी से काम चल रहा है। विंड पे जो बिजली पैदा करेंगे उस पर हम आगाज़ कर चुके हैं। हम तेल की पर जो बिजली मिल रही है वो महंगी तरीन बिजली है जिस पे काम हुआ ही नहीं। ये 2 बार हुकूमत में आए, चलो हमसे पूछ रहे 3.5 साल की, आप अपने 2 दौर अदवार का बता दें, आपने क्या कमाल कर दिखाया है बिजली के बहरान का और मसाइल आपने क्या छोड़े? बिजली के बहरान तो था ही नहीं भाई, वो तो मुशर्रफ के दौर में पैदा हुआ है। कुछ भी नहीं, चांडियो साहब आपको शायद भूल गए हैं आप। ओ यार मैं आपके दौर का पूछ रहा हूँ, आपने क्या हल किया था? आप तो अपने मंसूबे कोई लोड शेडिंग का इशू नहीं था ना भाई, मिसमैनेजमेंट भाई, आपने क्या भाई मिसमैनेजमेंट, ये सारा मिसमैनेजमेंट आपके दौर का सारा मिसमैनेजमेंट है। हमारे मैं चुप हो जाता हूं, चले आप बोले। नहीं, एक सेकंड सर, देखिए मैं ये अर्ज कर रहा था कि परवेज मुशर्रफ के दौर में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी। लोड शेडिंग का क्राइसिस आया ही पिछले 10 साल में था। हमारे दौर में तो लोड शेडिंग का इशू नहीं था। हमने कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की और आपकी जमात ने सिंध का मसला बना दिया। एएनपी ने वहां पे ख्वाजा साहब मुशर्रफ, एएनपी और पीपल्स, ख्वाजा साहब मुशर्रफ को छोड़े, मुझे बात तो पूरी करने दें। कालाबाग डैम की बात हमने की, को छोड़े आपने अपने अदवार में यही बात अपने अदवार की बताएं, कि आपने अपने 2 बार वज़ीर बने, आपने क्या किया? आप बताएं ना, आप बताएं। तो बोलने की इजाजत देंगे तो बताऊंगा क्या किया, बोलने तो देना भैया। मैं तो चुप हूं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे दौर में लोड शेडिंग का ये शॉर्टफॉल की ये सूरत थी ही नहीं कभी। हम फ्यूचर भी ये कालाबाग डैम की बात करते थे भाई, बात तो भैया करने देना कि कालाबाग डैम अगर बनेगा तो मुस्तकबिल में जो शॉर्टफॉल होगा उसको मैनेज किया जा सकेगा और सस्ती बिजली मिलेगी, जिसकी मुखालफत पीपल्स पार्टी और एएनपी ने की। और ऐसा जहर फैलाया आपने कि पाकिस्तान की फेडरेशन को खतरा लाहक हुआ और हमें मजबूरन पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए स्टेप बैक करना पड़ा। हम आज भी समझते हैं कि कालाबाग डैम से ज्यादा वायबल और फिजिबल पाकिस्तान के लिए और चारों सूबों के लिए कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन आपका क्या इलाज करें? एएनपी का क्या इलाज है? आपकी दुकान चमकती है, एक सिंध बेच रहा है, सिंध का कार्ड बेच रहा है, एक जो है वो पश्तून की बात करता है और समझता है हम उनका नुमाइंदे हैं। तो बेड़ा गर्क तो भैया आपने किया, आप कालाबाग डैम बनाने देते हमें, हम तो शुरू हो गए थे। सर बड़ा अफसोस है, मतलब कि अनफॉर्चुनेटली ब्रेक के बाद मैं इस पे जाना चाहूंगी। 1964 के बाद यहाँ कोई डैम्स ही नहीं बने, कोई मंसूबे नहीं, हर चीज सियासत की नजर, हर चीज सियासत की नजर। ये क्यों नहीं होने दिया? अगर ये डैम्स बन जाते छोटे बड़े तो आज क्या मुल्क इन दुश्वारियों से गुजर रहा होता? बगैर प्लानिंग के ये और बगैर गवर्नेंस के इसी तरह चलता रहेगा। आपने क्या किया, हमने क्या किया? अरे भाई मिल के साथ आगे आपने क्या करना है, इस पर बात करें।